عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت دین اسلام کے دو اہم ترین رکن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اسے ایک ضابطۂ حیات دے کر بھیجا اور فرما دیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں وہ خدا ہوں جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ پرکھ کر سکے کہ کون نیک اعمال بجا لاتا ہے۔ دوستو، جس طرح کسی دعوے کی ایک دلیل بھی ہوتی ہے، اسی طرح کسی علم اور کسی معلومات کا ایک عملی نمونہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ساتھ اس کا عملی نمونہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رحمۃ للعالمین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری رسول اور آخری نبی مبعوث کر کے اس کتاب کا، اس ضابط حیات کا ایک عملی نمونہ بنا کر دنیا میں بھیج دیا اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک نبی علیہ الصلاۃ والسلام تمہارے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ان کے مقابلے میں نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کو ان سب سے زیادہ کمالات اور معجزات عطا فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہر نبی کو ایک معجزہ عطا فرمایا، مگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ان سے بڑھ کر اور ان کے بھی تمام معجزات عطا فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو اپنی محبت قرار دے دیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دیدار اور اس کے دید کو اپنی دید اور دیدار قرار دیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور محبت کو اپنی اطاعت اور محبت قرار دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہہ کر وما نقموا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ ہی کہہ کر اپنا اور اپنے نبی کے فضل کو ایک فضل قرار دے دیا، اور اپنے آپ کو 99 نام عطا فرما کر اپنے محبوب کو بھی وہ 99 نام عطا فرما دیے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان ناموں کے مطالب اور ان کے اثرات و کمالات بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام میں اجاگر فرما دیے۔ اپنے پیارے نبی کی سنتوں کو قیامت تک قائم رکھنے کے لیے سامان پیدا کر دیا۔ الغرض توحید کی اہمیت کے ساتھ ساتھ رسالت کو بھی اتنی ہی اہمیت عطا فرما دی، مگر ہم میں سے چند لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے عقیدہ رسالت کو ڈھال بنا کر دین اسلام کو بڑی بے دردی سے نوچا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں اپنے آپ کو بقیہ جو اعمال ہیں، بقیہ جو عقائد ہیں، ان میں اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا، صرف اس بنیاد پہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ ان کو قیامت والے دن کام آئے گی، شفاعت نصیب ہوگی۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے محبت کرنے والوں کی شفاعت فرمائیں گے، مگر سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے عمل سے ہماری اپنی تو بخشش ہو گئی، مگر ہم نے دین اسلام کے لیے کیا کیا؟ ان لوگوں نے شریعت کے علم کو تو پکڑا، مگر اس شریعت کے جو احکامات تھے ان کو پس پردہ چھوڑ دیا۔ شریعت کے بعد جو پلیٹ فارم تھا وہ طریقت کا تھا۔ در حقیقت طریقت ایک ترک یعنی طریقے سے ماخوذ ہے، ایک طریقہ ہے جس کا مطلب وہ سیکھنا ہے، وہ انداز سیکھنا ہے، وہ طریقہ سیکھنا ہے جس میں انسان ترقی کر کے روح اور قلب کا عرفان حاصل کر کے مالک حقیقی تک جا پہنچتا ہے۔ اس راہ میں سالک کو آگے چل کر کئی عوامل سے گزرنا پڑتا ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کر کے اس کے وصال کے مزے لوٹے جائیں، اس کے دیدار کے مزے لوٹے جائیں،
انوار اور تجلیات کے مزے لوٹے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسائی اور معرفت کی راہ کے دوران جو مقامات، علوم، مشاہدات، نظارے، زیارات نصیب ہوتی ہیں، تو ان کچے صوفیوں نے اور ان 2 نمبر پیروں نے جو طریقت کا دم بھرتے ہیں، وہ مختلف خرافات میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ وہ یوں کہ معرفت اور محبت الہی کی راہ میں کچھ انعامات ہیں جن میں راز و نیاز اور اسرار کی باتیں ہیں۔ اس راہ پر چلنے والے کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، غائبات سے وہ لوگ کام لے سکتے ہیں، انوار اور تجلیات کا ظہور ان کے اندر وہ طاقتیں اور وہ کمالات پیدا کر دیتے ہیں کہ دیکھنے اور سننے والے پہچان لیتے ہیں۔ تو پھر ان چیزوں کو دیکھ کر شیطان جو ہے وہ اس کے دل میں وساوس ڈالتا ہے اور اس کی اہمیت جتلاتا ہے۔ اس طرح وہ شخص اگر کچا صوفی ہوتا ہے، اگر وہ کم تر ذہن کا مالک ہوتا ہے، تو پھر اس کے اندر مغروری پیدا ہوتی ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے فالوورز کو، جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کو مختلف قسم کی خرافات میں شامل کر لیتا ہے۔ راہ معرفت کی جو اصل بنیاد ہوتی ہے، جو اصل مقصود ہوتا ہے، وہ اس کو بھلا دیتا ہے۔ راہ معرفت کا اصل جو مقصود وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی عبادات بھی اپنے کمالات کو پس پردہ رکھ کر، اپنے مقام کو پس پردہ رکھ کر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور لوگوں کی اصلاح کرتا رہے، اپنی بھی اصلاح کرتا رہے اور لوگوں کی بھی اصلاح کرتا رہے۔ مگر اس پرفتن دور میں ایسا ناممکن ہے۔ انسان متکبر ہو کر پیسہ کمانے، تعویذ گنڈوں اور اپنے نعروں، اپنے مقام اور اپنی جاہ و جلال میں پڑ جاتا ہے۔ مگر دیکھا جائے تو جو اہل طریقت لوگ ہیں، ان کا دین اور ان کا ایمان، ان کے عقائد بالکل ٹھیک ہے، مگر شیطان نے ان کو بے عملی کی طرف اور دور حاضر کی جو 2 نمبر پیری مریدی ہے اس کی طرف دھکیل دیا ہے۔ مگر دیکھا جائے تو جو اہل طریقت ہیں، وہ شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کے جو علوم ہیں، جو عقائد ہیں، جو اصل راہ ہے، جو صوفیاء اور اولیاء کی راہ تھی، اس پر مکمل طور پر گامزن ہے، مگر اعمال کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے یہ لوگ پیچھے ہیں۔ دوستو، طریقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ایک راستہ ہے۔ طریقت کا رنگ جو ہے انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اور اولیاء کرام کی توجہ کے توسط بھی طریقت کا رنگ انسان پر چڑھتا ہے۔ طریقت کا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور محبت کا حصول ہے، اور یہ انسان کی پیدائش کا مقصود بھی ہے۔ مگر اس راہ میں جب انسان کو ذکر اذکار اور توجہ مرشد کی بدولت جب کچھ کمالات نصیب ہوتے ہیں، تو انسان اصل راہ کو چھوڑ کر ان کمالات کے پیچھے اور ان کمالات سے مستفید ہونے کے معاملے پر غور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں اور روح کے عرفان میں ترقی حاصل کرنے کی بجائے وہ عوام الناس کے مسائل اور ان کے حل کے لیے تقدو شروع کر دیتا ہے۔ دوستو، بے شک یہ بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ عوام الناس کے
فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس طرح کے کمال عطا فرماتا ہے۔ مگر جو اس میں بہت بڑی برائی کا جو احتمال ہے اور جس کو لے کر طریقت کی راہ کے دشمنان ہیں، وہ جس وجہ سے اعتراض باندھتے ہیں، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ اس طرح کا کمال حاصل کر کے پھر دم درود، تعویذ گنڈے، جادو کا توڑ اور مختلف قسم کے معاملات میں اپنے آپ کو الجھا دیتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ چونکہ کچے ہوتے ہیں تو ان میں خرافات بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور اسی بات کو لے کر بہت سارے لوگ، بہت ساری عوام جو ہے اسی کو طریقت اور پیری فقیری اور معرفت اور محبت سمجھ بیٹھتے ہیں، جس سے دین اسلام کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اور جتنے بھی لوگ طریقت کی راہ کو غلط سمجھتے ہیں اور منع کرتے ہیں، اس راہ پر چلنے کے لیے منع کرتے ہیں، وہ تمام لوگ ان جیسی خرافات کی طرف دیکھ کر پھر بات کرتے ہیں، وگرنہ میرے دوستو ایسا نہیں ہے۔ طریقت کی راہ، ذکر اذکار، محبت اور معرفت کی راہ، تصوف کی راہ، یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کی پہچان کی راہ ہے۔ اس راہ کے درمیان جتنے بھی کمالات نصیب ہوتے ہیں، جتنے بھی کمالات عطا ہوتے ہیں، حقیقی فقراء ان کی طرف توجہ نہ کر کے اپنی محبت کی راہ پر گامزن رہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ فقراء ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جن کی زبانوں میں، جن کی دعاؤں میں اتنے اثرات ہوتے ہیں کہ وہ عوام الناس کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے وسیلے سے مشکلات بھی حل کر دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی دعاؤں اور نظر توجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے مسائل حل کر دیتے ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں، تو اس طرح ان لوگوں کو جو ہے اس طرح کے القابات مل جاتے ہیں کہ وہ غوث ہے، مددگار ہے، اس کی دعا میں اثر ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ مگر جو ناسمجھ لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر ان کے مداح بن جاتے ہیں اور انہی کے ہی گن گاتے ہیں، انہی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس طرح طریقت کی جو راہ تھی وہ بدنام بھی ہوئی اور اس راہ کے دشمن بھی پیدا ہوئے۔ حالانکہ ایک بار پھر بتا دوں کہ شریعت پر عمل کرنا ہی طریقت ہے۔ جب آپ شریعت پر چل رہے ہوتے ہیں، صوم و صلات، ذکر اذکار کی طرف جب آپ کی توجہ ہوتی ہے، جب آپ اس راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو یہی طریقت کی راہ ہے، یہی محبت اور معرفت کی راہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور پہچان کی راہ ہے۔ تو میرے دوستو، یہ وہ دوسرا پلیٹ فارم ہے جس کو عوام الناس نے غلط رنگ دے کر دین اسلام کے اس پلیٹ فارم کو بدنام کیا ہے۔ طریقت کی راہ میں موجود جتنی بھی خرافات ہیں، ان تمام خرافات کو اور دور حاضر کے پیروں کے ورک کو دیکھ کر، ان کے کام کو دیکھ کر، علماء کرام کا تکبر، جاہ و جلال، لوگوں کے ساتھ لڑنے کے معاملے کو دیکھ کر میرا دل کرتا ہے کہ میں ان سے گزارش کروں کہ جتنے بھی علماء اور پیر ہیں جنہوں نے پیسے کی حصول کی خاطر، جاہ و جلال اور عظمتوں اور اپنے نام کے حصول کی خاطر دین اسلام کی تبلیغ کی ہے، تو خدا را وہ بیٹھ جائیں۔ ان کو اب صبر کرنا چاہیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے دین اسلام کی تبلیغ کرنے کی، کیونکہ اگر ان کی نیتیں ٹھیک ہوتی، اگر ان کی طریقت کا رنگ ٹھیک ہوتا، اگر ان کا مقصود ٹھیک ہوتا، اگر ان کا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور رضا ہوتی، تو آج ان کی لفظوں میں پاورز ہوتی، ان کے لفظ، ان کی باتیں، ان کا کردار لوگوں کو اٹریکٹ کرتا۔
مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑی بڑی محفلیں اور جلسے یہ صرف اس لیے انعقاد پذیر کرتے ہیں کہ ان کے سلاسل کا نام ہو، یہ اپنے نام کی پروموشن چاہتے ہیں، ان کو دین اسلام سے کوئی غرض نہیں، لہذا ان کو چاہیے کہ یہ سب سے پہلے اپنا محاسبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، کیونکہ تبلیغ اسلام خاص کر طریقت کی راہ میں تبلیغ اسلام جو ہے وہ اذن الہی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن ہوتا ہے، اللہ کے حکم اور عطا سے یہ تبلیغ کی جاتی ہے۔ مگر یہاں الٹ حساب چل رہا ہے۔ جس بزرگ نے 400 سال پہلے دین اسلام کی اذن الہی سے، عطائے الہی سے تبلیغ کی تھی، آج 400 سال بعد بھی اس کا بچہ اپنے بڑوں کی کہاوتیں اور کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو فقیر کہتا ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ پر جو مقصد ہے وہ اپنا نام کمانا اور پیسہ اکٹھا کرنا، تو خدا را صبر کر کے بیٹھ جائیے، دین اسلام کی وہ تبلیغ نہیں جو تم لوگ کرتے ہو۔ اور ان نو مولود کچے علماء سے بھی میری التماس ہے، تم لوگوں نے ادب اور ریاضت سے نہیں سیکھا، تم لوگوں نے کسی فقیر اور بزرگ کی صحبت میں اپنی روح کو وہ عرفان اور ترقی عطا نہیں کی، لہٰذا ان تمام لوگوں کو چاہیے کہ یہ سب سے پہلے اپنا محاسبہ کریں، اپنی اصلاح کریں۔